پاکستانیوں میں ابھی رات کے تقریباً 12 بجنے لگے ہیں تو میں آپ کے سامنے صرف مختصر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات ہے یہ جو سارا توشہ خانہ کا ڈرامہ چل رہا ہے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ضروری آپ کا سمجھنا ہے کہ توشہ خانہ یہ ہے کیا. یہ توشہ خانہ 70 سال سے ایک ہی قانون بنا ہوا ہے توشہ خانہ کا جو جس کو بھی تحفے ملتے ہیں 70 سال سے چاہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ منسٹر آرمی چیف وہ ساروں کا ایک ہی قانون ہے. اسی قانون کے مطابق جو بھی توشہ خانہ سے میں نے چیزیں لی اس قانون کے مطابق چلا. اب یہ کیس جو توشہ خانہ کا چلنا شروع ہوا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کیس کے اوپر یہ توشہ خانہ کیس کے اوپر میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا. 4 دن پہلے پولیس پہنچ گئی کہ جی آپ نے وہ توشہ خانہ کا ایک میجسٹریٹ کے سامنے کیس سننے جانا ہے. 4 دن پہلے پولیس پہنچ گئی اور یہاں پورا میرے گھر کے اوپر 26 گھنٹے اٹیک ہوا. مجھے جب 9 مئی کو غیر آئینی اور قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو مجھے جب جیل میں لے گئے پولیس لائنز میں وہاں مجھے ایک دم پتہ چلتا ہے کہ ایک جج صاحب جج ہمایوں دلاور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کے کیس کے اوپر کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں. نہ میرا وکیل نہ مجھے کیس کا پتہ اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ادھر آ کے میرے اوپر فرد جرم لگا کے چلے جاتے ہیں. فرد جرم لگا سکتے ہی نہیں جب تک کہ میرے اوپر جب تک مجھے پوری طرح بتایا نہ جائے کہ وہ ہے کیا میرے سامنے فرد جرم لگتا ہے یا میرے وکیل کے سامنے. جب ہمیں یہ پتہ چلا اس سے اگلے دن ہم نے ریکیوزل کا کہا. ہم نے کہا جی ہمیں ان جج صاحب سے جس طرح انہوں نے کاروائی کی ہے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. یہ 11 مئی کو ہم نے کیا. اس کے بعد بہرحال ایک پورا سلسلہ چلتا رہا جس میں یہ واضح ہوتا گیا کہ ایک پلان بنا ہوا ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا. مجھے ایک سوال دیے گئے 35 سوال دیے گئے کویسچن جج صاحب نے کہ جی ان کے جواب دو. محرم کی چھٹیاں بھی تھی خیر ہم نے بڑا زور لگا کے اس کا جواب تیار کیا. میں نے کوئی 1 گھنٹہ عدالت میں کھڑے ہو کے کل سارے سوالوں کا جواب دیا. انہوں نے 2 کوئی گواہ رکھے ہوئے تھے سرکاری گواہ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو میں نے 35 سوالوں میں جواب نہیں دیے. ایک چیز کا جواب دیا. اور ایک جگہ جو یہ بات کدھر پھنس رہی تھی جی کہ آپ نے جی یہاں توشہ خانہ نہیں لکھا یعنی ہم نے سارے پیسے سب ڈکلیئرڈ تھے. جتنے توشہ خانہ کے پیسے تھے بینک میں ڈکلیئرڈ تھے وہ سارے میرے الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئرڈ تھے. وہ میں جو ایف بی آر تھی اس کے سامنے ڈکلیئرڈ تھی. ویلتھ ٹیکس میں ڈکلیئرڈ تھا. سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے. ایک جگہ